صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیف آقا کی زیارت کا ملا، صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اسلامی بہنوں کی نماز کے صفحہ نمبر 11 پر میرے شیخ طریقت نے مجمع الزوائد حدیث نمبر 17298 کے حوالے سے درود پاک کی بہت پیاری فضیلت لکھی ہے، آئیے سن لیجیے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ نفاق سے آزاد ہوگا، جہنم سے آزاد ہوگا، اور بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اولاً ہم نے کئی سلسلوں میں خاتون جنت آقا کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق سنا، اس کے بعد اب سلسلے چل رہے ہیں حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، اس کے بعد دیگر امہات المؤمنین اور پھر دیگر صحابیات کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائیں، اس میں سے کچھ عرض کی جائیں گے۔ اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت خود محبوب رب العزت نے فرمائی۔ ان کی کیا شان ہوگی جس کی تربیت خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، پھر موضوع کے مطابق کچھ روایت وغیرہ سنتے ہیں۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں چند روز کے عمل سے جنت نہیں مل جائے گی، جنت تو اچھی نیت سے حاصل ہوگی۔ نیت کیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں گے، بلا وجہ کپڑے بدن سہلانے سے بچیں گے، علم دین کی تعظیم کی خاطر ممکن ہوا جہاں تک دو زانوں بیٹھ کر
نگاہیں جھکا کر سنیں گے، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے، سزا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دینے کی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا یا رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں 2000 سے زیادہ مستند حدیثیں موجود ہیں، مستند احادیث ہیں۔ اسلامی بہنیں پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں وہ ایسی چلی ہوئی ہیں وہ پڑھ لیتی ہیں، بی بی فاطمہ کی کہانی، جناب سیدہ کی کہانی، تو فلاں کہانی، تو فلاں کہانی، کہانیاں، اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیثیں پڑھیں نا، قرآن پاک پڑھیں نا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں، امہات المؤمنین کی سیرت پڑھیں۔ بہرحال یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر 2000 سے زائد حدیثیں ہیں اور جنت میں لے جانے والے اعمال کا ذکر ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 211 پر مجمع الزوائد حدیث نمبر 4204 ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے، اور یہ بھوکے پیٹ میں اتنی جگہ گھیرتی ہے جتنی کہ شکم سیر کے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کس بات میں تربیت فرمائی؟ صدقہ کرنے کے بارے میں، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کو نصیحت فرمائی۔ کاش ہمیں بھی وقتاً فوقتاً حسب توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے۔ یاد رکھیں جو ماں باپ پر خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، نیت درست ہونی چاہیے۔ اولاد پر خرچ کیا جاتا ہے، بہن بھائیوں پر خرچ کیا جاتا ہے، غریب پڑوسیوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اپنی خالہ پھپھی نانی دادی، اپنے جو خونی رشتے قریبی رشتے ان پر تو خرچ کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اسلامی بھائی دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، اسلامی بہنیں سہیلیوں پر خرچ کرتی ہوں گی کہ وہاں پر ذرا وہ عزت بنتی ہے، ذرا نمبر بنتے ہیں۔ اب گھر پہ خرچ نہیں کرتے، اولاد پر اس انداز سے خرچ نہیں کرتے، بہن بھائیوں پر اس انداز سے خرچ نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان کی بہت تربیت فرمائی، بہت نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت اور سن لیجئے۔ چنانچہ اسی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال میں صفحہ نمبر 671 کے آخری طرف لکھا ہوا ہے، ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث نمبر ہے 2359۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ عز و جل مجھے مسکینی کی زندگی، مسکینی کی موت عطا فرما اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ اس دعا پر ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ایسا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ یہ لوگ، کون سے لوگ؟ مسکین لوگ، غریب لوگ، اغنیاء سے یعنی مالداروں سے 40 سال 40 ایئرز 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی ہماری امی جان کو، آپ کی تربیت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اے عائشہ، مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اگرچہ ایک کھجور ہی دے دیا کرو۔ اے عائشہ، مساکین سے محبت کرو،
اور ان کی قربت اختیار کرو تاکہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمہیں اپنی قربت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان کی تربیت فرمائی کہ مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، ایک کھجور ہے تو وہی دے دو، اور مسکینوں سے محبت کرو، مسکینوں کی قربت حاصل کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت کے روز تمہیں اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوگا۔ اب محبت تو مالداروں سے کی جاتی ہے، گاڑی والوں سے، کوٹھی والوں سے، منصب والوں سے، شہرت والوں سے، مالداروں سے، بڑے لوگوں سے، غریبوں کو کون پوچھے؟ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان کی تربیت فرمائی کہ مسکینوں سے محبت کرو، غریبوں سے محبت کرو، ان کا قرب حاصل کرو، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو کاش اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم غریبوں سے محبت کریں۔ جو اسلامی بہنیں مدنی ماحول میں ہیں ان کی بھی اس میں تربیت ہے کہ جو اسلامی بہنیں نئی نئی آتی ہیں یا غریب ہیں ان کی طرف بھی توجہ کریں، اور یہ فیل نہ کریں، یہ محسوس نہ کریں کہ ہم چونکہ غریب ہیں ہم سے کوئی صحیح طرح ملتا ہی نہیں ہے، تو ان سے آگے بڑھ کر ان سے بھی ملنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ غریبوں سے محبت نصیب فرمائے۔ یہ غریبوں سے محبت کرنا جنت میں لے جانے والا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی کا قرب دلانے والا کام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان کی کس طرح تربیت فرمائی، کیا کیا نصیحتیں فرمائی، آج کے سلسلے میں ہم یہ سن رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے اس ٹکڑے کو صاف کیا اور کھا لیا۔ فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئی۔ آپ نے سنا کیا تربیت فرمائی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان کی کہ روٹی کا احترام کرو۔ امیر علیہ سنت فیضان سنت میں سمجھاتے ہیں کہ رزق کی بے قدری ہے، بے حرمتی ہے۔ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی ہیں یا جھونپڑی میں رہنے والے مزدور ہیں، سب اس معاملے میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ شادی میں قسم قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں پھر ضائع کر جاتے ہیں، گھروں میں برتن دھوتے ہیں تو سالن کا شوربہ وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، چاول کے دانے بہا دیے جاتے ہیں، استغفر اللہ، نالی میں جا رہے ہوتے ہیں، روٹی کے ٹکڑے اس طرح بکھرے ہوتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، اور کتنی روٹیاں جو ہیں وہ ایسے نادان بھی ہوں گے کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ سوکھی روٹیاں کس قدر وہ بچ جاتی ہیں، حالانکہ اگر ان روٹیوں کو صحیح طرح سے خشک کر لیا جائے تو انہیں گوشت کے شوربے میں پکا لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں سرید، اسے کھانوں کا سردار کہا گیا، اس طرح بھی تحفظ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ روٹی وغیرہ جو ہے، جو رزق ہے، جو کھانے کی چیزیں ہیں، اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ اگر گر جائے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے، صاف کر کے کھا لینا چاہیے، ورنہ تنگ دستی آ سکتی ہے۔ تنگ دستی کے اسباب میں سے یہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ عز و جل کے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں اکثر کدو ڈالا کرو، کیونکہ یہ غمگین دل کے لیے باعث تقویت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری امی جان کی تربیت کی کہ جب سالن بنا تو اس کے اندر اکثر کدو ڈالا کرو کہ یہ غمگین دل کو تقویت دیتا ہے۔ کدو شریف کے آئیے چند طبی فوائد بھی آپ کو عرض کر دوں۔ یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ تو گوشت وغیرہ جب پکائیں تو چند قطلے کدو شریف کے ڈالنے کی عادت بنا لیں۔ وہ قطلے بہت چھوٹے چھوٹے ڈالیں یا پیس کر ڈالیں، بڑے قطلے وہ ڈالنے میں مذائقہ نہیں۔ گوشت کے ساتھ کدو شریف پکانے میں خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی ٹھنڈک اور گوشت کی گرمی تو یوں معتدل ہو جائے گا، اور ممکن ہو تو کدو شریف کو چھلکے سمیت پکانا چاہیے۔ سبزیوں کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، یہ اول جلد ہے، دوم جلد بھی آ چکی ہے۔ اس میں کبیرہ گناہوں کا بیان ہے۔ نام سے ظاہر ہے، جب معلوم ہوگا کہ جہنم میں لے جانے والے یہ اعمال ہیں تو انشاءاللہ وہ ڈر لگے گا اور بچنے کی طرف ذہن بنے گا، تو اللہ نے چاہا تو بچ بھی جائیں گے۔ کنز العمال حدیث نمبر 14478 کے حوالے سے جہنم میں لے جانے والے اعمال صفحہ 256 پر یہ روایت ہے۔ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرما رہے ہیں کہ عائشہ عاجزی اپناؤ، عاجزی انکساری۔ کیا فائدہ ہوگا؟ عاجزی کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ کاش اس روایت کے صدقے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری امی جان کی تربیت کی، اس کے صدقے میں ہماری تربیت بھی ہو جائے، ہم بھی عاجزی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، سونے میں، جاگنے میں، پہننے میں، بولنے میں، ہر معاملے میں عاجزی انکساری ہماری طبیعت میں شامل ہو جائے۔ کاش تکبر سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ دل سے غرور نکلے، بہرے حضور نکلے، دل سے غرور نکلے، بہرے حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے اے کر تو عاجزی کا، یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تواضع کرنا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والے اسلامی بہنوں، یہ افضل عبادت ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تواضع کرنا افضل عبادت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تربیت فرمائی، آپ کو جو نصیحتیں فرمائیں، وہ ہم سن رہے ہیں۔ آئیے مزید سنیں۔ بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اور ماشاءاللہ جس آن شان کے ساتھ مکتبے نے شائع کی ہے، شاید اس سے پہلے بہار شریعت اس طرح شائع نہیں ہوئی، تخریج کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھی پرنٹنگ ہے۔ یہ جلد سوم ہے اور 16واں حصہ ہے لباس کا بیان، صفحہ نمبر ہے 404۔ حدیث نمبر 22، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور سراپا نور فیض کنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو، اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک پیوند نہ لگا لو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کی شرح مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی نے جو فرمائی، آئیے وہ سنتے ہیں۔ فرمایا، اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، اس کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں اچھی طرح ملنا، کامل طور پر میرے ساتھ رہنا، جس کی وجہ سے میں تم سے بہت خوش رہوں، تو یہ عمل کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری امی جان کو ارشاد فرما رہے ہیں، مفتی صاحب نے جس طرح شرح کی کہ تم دنیا میں آخرت میں اچھی طرح ملنا چاہتے ہو، کامل طور پر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اس طرح رہنا چاہتی ہو کہ میں تم سے خوش رہوں، تو یہ عمل کرو۔ کیا عمل کرو؟ تم کو دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا سوار مسافر کا توشہ، یعنی تھوڑی دنیا پر قناعت کرو۔ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں جیسے مسافر راستہ طے کرتے ہوئے تھوڑا سامان رکھتا ہے، بہت سامان کو بوجھ اور وبال سمجھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قناعت کی تربیت دے رہے ہیں، اور امیروں کی مجلس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی خود تو مالدار بننے کی کوشش کرنا بہت دور ہے، مالداروں کی صحبت سے بھی پرہیز کرو۔ مالداروں سے غافل اور متکبر مالدار مراد ہیں، یا وہ صورت مراد ہے جب مالداروں کے پاس بیٹھنے سے ناشکری کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ تو اتنا بڑا مالدار ہے، میں غریب ہوں۔ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دولت مند تھے، ان کی صحبت کیمیا تھی، یہ اور بات ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرمائی کہ مالداروں کی صحبت سے بچو، مالدار بننے کی کوشش تو بہت دور کی بات ہے، ان کی صحبت میں بھی مت بیٹھنا۔ کون سے مالدار؟ جو غافل ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، دین سے، آخرت سے، قبر سے،
رب کی بارگاہ میں پیشی سے جو نعمتیں انہیں مل رہی ہیں اس کے حساب کتاب سے غافل ہیں، یا وہ مالدار جو تکبر کرنے والے ہیں اپنے مال پر، ان کی صحبت سے بچو. کیونکہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو میں تو غریب ہوں. تو اس لیے بھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے منع کیا کہ کہیں ناشکری نہ آ جائے. تو اب ہم پسند کرتے ہیں کہ مالداروں کے پاس بیٹھیں، تو وہ نادان ہیں جو ایسا سوچتے ہیں. مالداروں کی صحبت سے تو ناشکری پیدا ہو سکتی ہے اور وہ غافل ہیں. ہاں، مالدار نیک ہو، دیندار ہو، سنتوں کا عامل ہو تو وہ تو الگ بات ہے. جیسے مفتی صاحب نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، ان کا مال حلال طریقے سے آیا تھا اور حلال جگہوں پر خرچ ہوتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دولت مند تھے مگر ان کی صحبت تو بہت اچھی ہے. بہرحال مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان کی تربیت فرمائی اور اس میں ہمارے لیے بھی تربیت کے مدنی پھول ہیں. اور کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو حتیٰ کہ اسے پیوند لگا لو. یہاں اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہی ہیں انتہائی قناعت کی تعلیم ہے کہ پیوند والے کپڑے پہننے میں عار نہ ہو، یعنی شرم نہ آئے. لکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جبکہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کی خلافت کا دور تھا، آپ خلیفہ تھے. آپ کے کپڑوں میں اوپر تلے 3 پیوند ایک جگہ پر لگے تھے. پیوند گل گیا تو اور لگا لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں خطبہ دیا، اس وقت آپ کے تہبند شریف میں 12 پیوند تھے. مفتی صاحب لکھتے ہیں مقصد یہ ہے کہ پیوند والے کپڑے کے پہننے میں عار نہ ہونی چاہیے. لہذا یہ حدیث ان حدیث کے خلاف نہیں جہاں ارشاد ہے کہ رب عز و جل کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہو، یا فرمایا ہے کہ نیا کپڑا پاؤ تو پرانا خیرات کر دو. ابن عساکر نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سواری فرما لیتے تھے، اپنا نعلین پاک خود سی لیتے تھے، قمیض میں پیوند لگا لیتے اور پہن لیتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرمائی، قناعت کی، ان کو تعلیم دی. قناعت کیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر خوش رہے، یہ قناعت ہے. اور دنیا ہماری دشمن ہے، اس کا مقابلہ قناعت کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کا مقابلہ ذکر اللہ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. نفس ہمارا دشمن ہے، اس کا مقابلہ اس کی مخالفت سے کیا جا سکتا ہے. اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری امی جان کو تربیت دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ مالدار بننا تو دور کی بات ہے، مالداروں کی صحبت سے بھی بچنا ہے، اور قناعت کی تعلیم دے رہے ہیں. اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک پیمن نہ لگا لو. اور وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو فیشن تبدیل ہونے پر ہی کپڑے بدل دیتے ہیں، حالانکہ نئے کپڑے ہوتے ہیں، اور والدین کو تنگ کرتے ہیں، اور وہ بیچارے جیسے تیسے وہ انتظام کرتے ہیں کہ بچوں کی خواہش پوری کرنی. وہ یہ فیشن کے پیچھے لگ کر اپنے اخراجات میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور ماں باپ کی پریشانی کا بھی سبب بنتے ہیں. تو کاش ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اور اسلامی بھائیوں کو بھی قناعت نصیب ہو جائے اور مالداروں کی صحبت سے بچنے کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
مزید سنیے ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا تربیت فرمائی. چنانچہ جہنم میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اس کے صفحہ نمبر 552 پر سنن ابی داود حدیث نمبر 1565 کے حوالے سے لکھا ہے محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھے. دریافت فرمائے یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے لیے زینت اختیار کرتی ہوں. چاندی کے کنگن تھے. آقا نے پوچھا تو عرض کی آپ کے لیے زینت کرتی ہوں اس لیے چاندی کے کنگن پہنے. فرمایا کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں. فرمایا یہ تمہیں جہنم کے لیے کافی ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہاں تربیت کی گئی کہ سونا اور چاندی ہو تو اس کی زکات ادا کی جائے. اللہ اکبر. وہ اسلامی بہنیں جو خوب مال سنبھال کر رکھتی زکات نہیں دیتی. سونا چاندی عام طور پر ہمارے معاشرے میں اسلامی بہنوں کے پاس ہی ہوتا ہے، اور جب کہا جائے کہ اس کی زکات دیتی ہو تو بعض جہالت کی بنا پر کہتی ہیں کہ ہم کو کماتی ہیں. تو کمانا اس پر کب شرط ہے؟ تو جو زیورات ظاہر عورتیں استعمال کرتی ہیں ان پر اتنے زیورات ہیں کہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو زکات واجب ہے، اور انہیں زکات دینی چاہیے اور ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے اور عذاب کا سلسلہ نہ ہو جائے. چنانچہ یہی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایک حدیث پاک لکھی ہے، وہ سن لیجئے. رحمت کونین غریبوں کے دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان جو عورت سونے کا ہار پہنتی ہے لاکٹ، قیامت کے دن اس کے گلے میں ویسا ہی آگ کا ہار پہنایا جائے گا. اور جو عورت کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالے گی اور ان کی زکات ادا نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ویسی ہی آگ کی بالیاں ڈالی جائیں گی. تو بہرحال وہ اسلامی بہنیں جو سونا چاندی رکھتی ہیں انہیں چاہیے کہ سال پورا ہونے پر اس کی زکات دیا کریں، اور وہ سال کا حساب کتاب جو ہے اس کا بھی وہ سد بد نہیں ہوتی. اور عام طور پر کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں جہالت کی بنا پر وہ صرف رمضان میں ہی زکات دیتی. بھئی اگر رمضان سے پہلے رجب میں ہی وہ سال پورا ہو رہا ہے تو جب سال پورا ہوگا پھر زکات دینی ہوگی. رمضان میں ہی زکات فرض ہوتی ہے ایسا تھوڑی. جب اس پر 12 ماہ مکمل ہوئے اب تاخیر کریں گے تو گناہ ملے گا. تو بہرحال اس سلسلے میں دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے جن جن پر زکات کے سلسلے ہیں اس کی جلد تر ادائیگی کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحتیں کی، آپ کی تربیت کی، وہ ہم سن رہے ہیں. آئیے سلسلے میں مزید جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب سے صفحہ نمبر 571-72 المعجم الکبیر حدیث نمبر 5990 سنیے. جب رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مرض لاحق ہوا اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے. سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں. آپ نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا
کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو صدقہ کرنے کے لیے 7 دینار دے دیں. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس فرمان پر عمل کرنا یاد نہ رہا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا تو حکم دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ درہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات اس دنیا سے آخرت کی طرف تشریف لے گئے، اس وقت ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چراغ کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ نے کسی کو چراغ لینے کے لیے کسی ام المؤمنین کی طرف بھیجا. اللہ اکبر. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، جو 7 دینار آپ کے پاس تھے، آپ اسے بار بار ہماری امی جان کو فرما رہے تھے کہ یہ حضرت علی تک پہنچا دو تاکہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے. کاش ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی کہ پانی، نمک اور آگ جب کوئی مانگے تو اس سے روکا نہ جائے. کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کو پانی پلایا 1 گھونٹ تو اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور کہیں ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی موجود نہیں تھا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے اسے زندہ کر دیا. اور اگر کسی نے نمک دیا کسی کو تو نمک سے جتنا بھی کھانا تیار ہوگا وہ تمام کھانا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اس نمک دینے والے کو ثواب مل جائے گا. اور اگر آگ دی تو اس آگ سے جو بھی کھانا پکا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اس آگ دینے والے کو ملے گا. تو پڑوسی جو چھوٹی موٹی چیزیں مانگ لیتے ہیں، کسی نے ماچس مانگ لی، کچھ پانی گھر کے اندر پینے والا نہیں ہے مانگ لیا، خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے. اسی طرح نمک وغیرہ یا پانی اس طرح کی چیزیں جب مانگے تو عاریتاً مانگے جاتے ہیں پڑوسی وغیرہ، تو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے بلکہ دینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے خوب اجر و ثواب حاصل ہوگا، تعلقات بھی وہ اچھے رہیں گے، مدنی ماحول بھی بن جائے گا، نیکی کی دعوت دینا بھی وہ آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ام المؤمنین کے صدقے میں ہمیں اچھا ماحول نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نصیحتیں ام المؤمنین کو ارشاد فرمائیں، کاش اس کے مدنی پھول ہمیں بھی چننا نصیب ہو جائیں اور ہم بھی اچھی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اخلاص کے ساتھ اگر وابستگی نصیب ہو گئی نا، انشاءاللہ 2 جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا ہے. آئیے اسلامی بہنوں کی نماز کے صفحہ نمبر 283 سے میں آپ کو ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں. چنانچہ باول مدینہ کراچی کی ایک ذمہ دارہ کے بیان کا خلاصہ ہے. 2005 عیسوی میں دعوت اسلامی کا باب الاسلام سندھ سطح پر اجتماع صحرائے مدینہ ٹول پلازا سپر ہائی وے روڈ باول مدینہ میں ہوا. آخری نشست میں وہ ٹیلی فونک ترکیب تھی، ریلے ہونا تھا. علاقے کی اسلامی بہنوں کو ہم نے دعوت دی. اجتماع کے آخری دن چند اسلامی نے گھر گھر جا کر دعوت دے رہی تھی. اس دوران ملاقات ہوئی ایک دکھیاری اسلامی بہن سے، بڑی غمگین تھی. کہنے لگی میرے بچی کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹروں نے رپورٹ دیکھ کر کہا ہے کہ کسی مہلک بیماری کا اندیشہ ہے، دعا کیجیے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. اس کی پریشانی دیکھ کر اسلامی بہنوں نے اور انفرادی کوشش کی اور اجتماع میں شرکت کی دعوت دی کہ آپ اجتماع میں آئیے، دعا کیجیے گا. وہ غمگین اسلامی بہن اجتماع میں آئیں اور دعا کی. الحمدللہ عز و جل انہیں خوب برکتیں نصیب ہوئی. وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے منع کا دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ کروایا تو حیران رہ گئی کہ رپورٹس بالکل نارمل تھیں، اور اب میرا مدنی منع مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا.
میرے منع کی اچانک صحت یابی نے ڈاکٹروں کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا تھا. کیوں کرنا بنے غیب سے میرے کام، اے حسن بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز کا. تو اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے جب بہت سارے لوگ مل کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہاں قبولیت کی امید بہت زیادہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کی بہاریں نصیب فرمائے، ہمیں نیک بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.